بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند اور حاضر جواب تھا۔ بادشاہ بھی اس کی ذہانت کی وجہ سے بہت قدر کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر سے قومی خزانے کا حساب مانگا تو اس میں پورے 5000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اتنی ساری رقم کہاں خرچ کی؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا، آپ کے جلال کی قسم، میں نے اپنی ذات پر 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ اس دربار سے جو بھی مفلس خالی ہاتھ واپس جاتا تھا میں ان کی کچھ مدد کر دیتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھے بتائے بنا اور میری اجازت کے بغیر میری رعایا میں خزانہ بانٹو؟ میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا، میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً قید کر دیا جائے۔ جب رات ہوئی تو وزیر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ادھر بادشاہ وقت سونے کا ارادہ سے اپنے کمرے میں گیا، مگر رات سونے سے پہلے بادشاہ نے بڑی اچھی طرح سوچا کہ وزیر کو قتل کرنا انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے وزارت جیسے اعلیٰ عہدے سے برطرف کر دیا جائے اور اس کو عہدے سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام درباریوں کی نظر بادشاہ کے فیصلے پر، اور بادشاہ نے کہا، اگر تم نے سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور جان بخشی ہو جائے گی، اور تم وزارت جیسے اعلیٰ عہدے پر بھی قائم رہو گے۔ لیکن اگر تم جواب دینے میں ناکام رہے تو وزارت سے خارج کر دوں گا اور جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے سوالات تمہاری ذہانت کی آزمائش کے لیے ہوں گے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ہر قسم کی ذہنی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی نہر میں نہا رہی ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم اس پانی میں ٹھہری رہی تب بھی تجھے طلاق ہے، اور اگر تم نہر سے باہر نکلی تب بھی میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ لیکن ان دونوں شرائط کے باوجود عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ بادشاہ سلامت، پانی میں ٹھہر جانے کی صورت میں اسے اس لیے طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ نہر میں پانی ساکت حالت میں نہیں ہے اور وہ مسلسل بہتا جا رہا ہے، اور وہ پانی جو طلاق دینے کے وقت موجود تھا وہ آگے بہہ چکا تھا، اس لیے پانی میں رہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری جانب اب عورت ساری زندگی تو پانی میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اسے باہر تو بالآخر آنا ہی تھا، مگر اسے خدشہ تھا کہ باہر آنے پر اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ نہر سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ نہر کے کنارے پر کھڑے عورت کے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور مجبور کر کے زبردستی اپنی بہن اٹھا کر نہر سے باہر لے آیا۔ اب اس صورت میں بھی اسے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق تو اس صورت میں ہوتی جب کہ وہ اپنی مرضی سے نکلتی، مگر وہ عورت اپنی مرضی سے نہر سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس طرح نہر کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ جب بادشاہ نے وزیر کا زبردست جواب سنا تو جواب سے کافی حد تک متاثر ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ تم پہلے سوال کا تو جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 14 سالہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ اچانک ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو پہلے بچے نے دوسرے کو زور سے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگلی صبح جب بچے کو احساس ہوا کہ مجھ سے ایک بڑا غلط کام ہو گیا ہے تو وہ کنویں کی طرف دوڑا۔ جب کنویں کے پاس آیا اور اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو لاش موجود نہیں تھی۔ وہ بہت حیران و پریشان ہوا کہ آخر جس کو گرایا تھا وہ گیا کدھر؟ رفتہ رفتہ دن اور مہینے گزرتے گئے، اور 2 سال کے عرصے کے بعد جب وہ لڑکا 16 سال کا ہوا تو سکول میں اس کی پھر کسی لڑکے سے لڑائی ہوئی۔ جب چھٹی ہوئی تو اس نے اسی طرح اس لڑکے کو بھی کنویں میں دھکا دے دیا۔ گزشتہ کی طرح پھر دوسرے دن کنویں کی جانب گیا۔ جب پاس آیا تو اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ پھر 4 سال کے عرصے کے بعد 20 سال کی عمر میں اسے ایک لڑکی سے پیار ہوا۔ شادی کے بعد لڑکی کسی دوسرے آدمی سے تعلقات قائم کرنے لگی اور چھپ چھپا کر ملنے لگی۔
لڑکے کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا اور اسی غصے کی حالت میں اس آدمی نے اس بیوی کو بھی کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جا کر اس کو بھی دیکھا تو اس کی بیوی کی لاش بھی کنویں سے غائب ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس آدمی کا اپنے بڑے بھائی سے جھگڑا ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا تو اس کے بھائی کا دیوار پر لگنے سے سر پھٹ گیا اور وہ مر گئے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن جب دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کنویں سے اس کے بھائی کی لاش غائب نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے تفاخرانہ انداز سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ لاش غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا کہ اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ہمدرد تھا۔ جب وہ چھوٹا بھائی کسی کو بھی اپنی نادانی سے کنویں میں دھکا دے دیتا تو وہ بڑا بھائی ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو کنویں سے نکال کر زمین میں دفن کر دیتا، مگر اس بار اس بھائی کو کنویں سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش کنویں میں تیر رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے دوسرے سوال کا بھی درست جواب دیا، اب تم سے آخری سوال پوچھا جائے گا، اس سوال سے میں تمہاری ذہنی آزمائش کروں گا۔ بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کیا جن کا ایک جیسا لباس اور قد بھی ایک ہی جیسا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ان میں سے ایک عورت کنواری، دوسری شادی شدہ، تیسری عورت بچے کو دودھ پلانے والی اور چوتھی عورت حاملہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات سے اندازہ لگا کر بتاؤ کہ کنواری، شادی شدہ، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کون سی؟ وزیر نے 4 عورتوں کی حرکات کا بغور معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ پھر وزیر نے 4 عورتوں کو الگ الگ کر کے بادشاہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے کہا کہ میں نے کچھ اندازے لگائے جو خوش قسمتی سے درست ثابت ہوئے۔ ایک عورت بار بار اپنے ایک کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حاملہ ہے۔ دوسری عورت بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے اسے درد ہو رہا ہو، میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے دیکھ کر ہی مجھ سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں اور کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر بحال کیا جاتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نالج پیڈیا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی